جبکہ وہ ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی ایک لفظ نہیں بولی تھی کہ اس کی وہاں کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ بہت اہم ہو گئی تھی۔ اس سے مخاطب نہ ہونے والی عورتوں نے نظر و بلائیں اتاری تھیں، خاندانی کپڑے اور زیورات بھی دیے تھے، اور وہ ان کی اہمیت دینے پر نہیں، اس بات کو لے کر پریشان تھی جو سرے سے نہ تھی، مگر کسی کی غلط فہمی دور نہ کر پائی تھی، اور یوشی کے آنے کی دعا کرنے لگی تھی تاکہ اصل بات سب کے علم میں آ سکے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ بھی جو تم نے چھپایا، اور وہ بھی جو سامنے نہیں لانا چاہا تھا، اور جب سچائی سامنے آ گئی تو اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں تو ہوں ہی ایک بے غیرت شخص، ایک بد کردار عورت کو اپنی چھت تلے رکھ سکتا ہوں، پھر اسے کمرے میں بھی رکھ سکتا ہوں، صرف اپنی عزت کے لیے، تماشا نہ بننے کے ڈر سے، تو دنیا کے سامنے اٹھے سر کو اٹھے ہی رہنے دینے کے لیے، صرف عزت بنے رہنے کے لیے، تو میں اپنی بیوی کی ناجائز اولاد کو بھی نام دے سکتا ہوں۔ وہ بڑے پرسکون لہجے میں بولا تھا، مگر اس کے پیروں تلے سے تو زمین ہی سرک گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گہری کھائی سے گویا اس کی آواز نکلی تھی، اور اس نے چھت پھاڑ قہقہہ لگایا تھا۔ اس سادگی پر کون نہ مر جائے، لیکن اپنے ڈھونگ اپنے پاس رکھو۔ جب سے تم اپنا ناپاک وجود میرے گھر میں لے کر آئی ہو، میں صرف اپنی اور خاندان کی عزت کی خاطر چپ رہا، آگے بھی تماشائی بنے رہنے کو تیار ہوں، تمہارے داغ اپنی عزت کی چادر میں ڈھانپنے کو تیار ہوں، تو فضول کا ڈرامہ کیوں؟ وہ اب بھی بے لچک ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا، اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا کہ وہ اس کا بازو تھام گئی تھی، اور وہ اس کی اتنی جرأت پر اسے دیکھنے لگا تھا، اور بھڑک کر کچھ کہتا کہ وہ بول پڑی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا۔ نہ میں نے ایسے کوئی گناہ کیے جنہیں چھپانے کی نوبت آتی۔ آپ کے گھر والوں کو تو خیر غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ اسے سچ مانتے ہیں تو بے شک جو ٹیسٹ کروانا چاہیں کرا لیں، اور یہ یاد رکھیں، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے بہت کچھ سن لیا، مگر اب مزید نہیں سنوں گی۔ وہ خود ہی اپنا ہاتھ کھینچتی چٹانوں سے سخت لہجے میں بولی تھی، بد کردار کو بد کردار نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ پارسا، با کردار عورت؟ وہ کل رات سے اس کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، اور وہ الجھن و شرم ساری گھر آتے ہی مٹ گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر چونکا ضرور، مگر اس پر تو شک کا بھوت سوار تھا۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، اور گہرے طنز سے بول گیا، میں بد کردار ہوں تو لائیے میری بد کرداری کا ثبوت، کہ مجھ پر تو پچھلے 3 سالوں میں آپ نے بھروسہ نہیں کیا، آج کیا کریں گے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں تو چیک کر لیں، ڈاکٹر ہیں نا آپ، ورنہ ڈاکٹروں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ الزام نہ لگائیں مجھ پر کہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتی تھی، بد کردار ہونے کا لیبل برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ مجھ پر بد کرداری کا لیبل لگا رہے ہیں۔ ہاں تو وہ ملک صمد تمہارا کیا لگتا ہے؟ ملک صمد؟ وہ زیر لب نام دہرا کر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ملک صمد، جس کے ساتھ تم نے اچھا برا وقت گزارا، تمہارا ناپاک وجود خون بہا میں میرے نام کر دیا گیا، جبکہ میں تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، مگر توہین برداشت کی۔ کس سے کہتا کہ خون بہا میں مجھے جو عورت ملی ہے وہ ایک بڑھتی ہوئی عورت ہے؟ چٹاخ! میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کا دل چاہے گا وہ مجھے کہیں گے۔ میں ملک صمد سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تو اس کے ساتھ وقت گزاروں گی؟ لعنت ہے مجھ پر اور آپ کی اس سوچ پر۔ وہ غصے کی لپیٹ میں بہت بڑا قدم اٹھا گئی تھی۔ ذلیل عورت، اب اپنا جرم اپنا گناہ چھپانے کو تم مجھے جھوٹا کہو گی؟ اس کا منہ حمزہ سکندر نے تھپڑوں سے سرخ کر ڈالا تھا۔ ہاں، ہیں آپ جھوٹے، مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ سچے ہیں تو لائیے میرے گناہ کا ثبوت۔ وہ بھی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر غم و غصے سے چیخی تھی۔ ثبوت کی بات کرتی ہو؟ جس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو، اس نے مجھ سے خود کہا تھا کہ تم اس کی، وہ الفاظ ادا نہیں کر سکا تھا، اور اس کی گردن اپنی گرفت سے آزاد کر دی تھی۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا، میں ایسی نہیں ہوں۔ میں جب سے حویلی آئی تھی وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس شام جب میں آپ سے بات کر رہی تھی، وہ آپ کے سامنے بدتمیزی سے مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے بابا سے کہا تھا کہ میرا آپ سے افیئر چل رہا ہے۔ جب ان کی بہتان باندھی زبان کو لگام ڈالنے کے لیے میں نے انہیں تھپڑ مارا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے سارا غرور چھین کر ہی دم لیں گے، اور اگلے ہی دن آپ سے میرا آنن فانن نکاح ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے کیا کہا میں نہیں جانتی، اور نہ ہی میرے پاس میری پاکرداری کا ثبوت ہے۔ میں جانتی ہوں اور میرا اللہ، میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ میں ناپاک گناہگار وجود کے ساتھ آپ کے نکاح میں نہیں بندھی۔ میرا ملک صمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری گواہی صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اور میں اپنے اللہ اور رسول کی اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی ہوں کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میرا ملک صمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے حمزہ سکندر کو کچھ کہنے کا مزید موقع ہی نہیں دیا۔
روتے ہوئے اپنی صفائی میں جتنا کہہ سکتی تھی کہا تھا۔ سچائی اس کے لفظوں میں ہی نہیں، اس کی شفاف آنکھوں سے بھی بیان ہو رہی تھی، اور بحیثیت مسلمان اس کا اٹھایا ہوا قدم حمزہ سکندر کو ساکت کر گیا تھا، اور وہ اب اسے دیکھ رہا تھا جس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانا چاہا تھا۔ قرآن سینے سے لگائے سسک کر رہ گئی۔ میں گناہ گار، بد کردار، سب کچھ ہو سکتی ہوں، اللہ کی اس پاک کتاب کو گواہ بنا کر جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کمرے میں اب صرف اس کی ہچکیاں اور سسکیاں ہی گونج رہی تھیں۔ وہ کافی دیر شرمندہ سا کھڑا رہا، پیشانی سے عرق ندامت پوچھتا۔ اس تک پہنچا، اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر چوم کر اس کی جگہ پر حفاظت سے رکھ دیا، اور گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ 2-3 سال کسی کو نفرت سے دھتکارنے اور اس پر انگلی اٹھانے کے لیے کم نہیں ہوتے۔ میں تمہیں نہیں جانتا تھا، مگر میں نے تمہیں وہ سمجھ لیا جو ملک صمد نے مجھے بتایا تھا۔ ملک صمد نے پنچایت کے فیصلے اور نکاح کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے اور اس کے غلط قسم کے تعلقات ہیں۔ میں نے یقین کر لیا، چھوڑ نہیں سکتا تھا، نہ یہ بات زبان سے نکال سکتا تھا۔ ہاں، تم سے تصدیق کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کی۔ اس کے باندھے بہتان کی روشنی میں تم سے نفرت کی، اور تم سے بے انتہا نفرت کی۔ تمہیں غلط و بد کردار سمجھ کے تمہیں تذلیل کے قابل جانا، اور صبح شام تمہیں تذلیل کی۔ 3 سال سے تمہیں غلط سمجھ کر تمہارے خلاف ذہن و دل میں عداوت رکھی۔ اس حویلی میں ہونے والے ظلم کو بھی درست جانا کہ مجھے لگتا تھا کہ تم اس سے زیادہ کی سزاوار ہو۔ میں تو وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ انصاف کی بات کی، مگر تمہیں انصاف نہ دلا سکا۔ تم اس حویلی کی بہو بنی، میں نے نوکرانی بن جانے دیا۔ میں سوچتا تھا کہ اس زندگی پر بھی تمہاری جیسے گناہ گار عورت کا حق نہیں ہے۔ تمہارا قتل تو واجب ہو چکا ہے، اس لیے اس طرح زندگی گزارنا ہی تمہاری سزا ہے، وگرنہ یہ میں ہی تو تھا جس نے ادا اجمل کی بیوی کو حویلی میں ان کا مقام دلایا، جبکہ ادا اجمل کی بیوی بھی خون بہا میں ہی آئی تھی، مگر میں اس عورت کے حق کے لیے لڑا تھا، کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ مگر بھرجائے کی زندگی نے وفا نہ کی، اور میں تمہارے اپنی بیوی کے حق کے لیے آواز اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری نگاہ میں میری بیوی بد کردار تھی۔ اور جب دادا سائیں کے فیصلے پر تم میرے کمرے میں پہنچائی گئی تھی، اس شب سے آج کچھ گھنٹوں قبل تک کی اذیت لفظوں میں بیان کرنے لگوں تو جس کرب میں میں گزرتا رہا ہوں، میں نہیں کہتا بہت متقی، پرہیزگار، برائیوں سے مبرہ، نیکی کا پتلا ہوں۔ ہاں، حمزہ سکندر سب ہو سکتا ہے، بد کردار نہیں ہے، بے حیا نہیں ہے۔ حیا ایمان کا حصہ، اور ایمان کی سلامتی کے لیے حمزہ سکندر نے حیا کو ہمیشہ سلامت رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے مجھے کامیاب بھی کیا۔ اور میری آزمائش مجھے بھٹکا کر نہیں کی گئی، بلکہ میری بیوی کو بھٹکا ہوا پیش کر کے کی، اور میں نہ جانے کس لمحے سے حیا کے راستے چلتے چلتے اس پر چلتے رہنے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے زوم میں مبتلا ہو گیا، اور وہی زوم مجھے لے ڈوبا۔ مجھے اپنے با حیا ہونے پر فخر تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اچھائی کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا، بلکہ میں تو بے حیاؤں کے خلاف عناد پال کر بیٹھ گیا، جبکہ نفرت گناہ کے مرتکبین سے نہیں، گناہ سے کی جاتی ہے، جبکہ میں نے برے کو اس کی برائی بتانے اور روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ میں عن المعروف و نہی عن المنکر کے راستے پر تو کبھی چلا ہی نہیں، اور میں سزا دینے والا کون ہوتا تھا؟ تم بد کردار تھیں بھی تو اللہ کی گناہ گار تھی نا؟ میں کیوں تمہیں سزا دیتا رہا، اور میں سارے فیصلے خود ہی کرتا گیا؟ مجرم تھی تم تو خدا نخواستہ تمہیں ایک بار تو صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے نہیں دیا۔ کسی پر بہتان باندھنا کتنا سخت گناہ ہے، اور میں سمجھتا رہا کہ میں نیکی کے راستے پر چل رہا ہوں، مگر نہیں، ایک پاک باز عورت پر بہتان باندھ کر میں گناہ گاروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ کوئی مجھے جھوٹا کہے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، اور میں تمہیں چیخ چیخ کر بد کردار کہتا رہا۔ کس بنیاد پر؟ ثبوت کیا تھا میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے تم پر ہی نہیں، خود پر بھی ظلم کیا ہے، تمہیں وہ سمجھا جو تم نہیں تھی۔ میں نے تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھا، تمہیں بد کردار سمجھا اور کہا میں معافی کے لائق نہیں ہوں، شاہ تاج مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، شاہ تاج مجھے معاف کر دو۔ پھوٹ پھوٹ کر روتا اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ میں تمہیں برا کہتا سمجھتا رہا، اللہ سے شکوے کرتا رہا کہ میرا نکاح ایسی لڑکی سے کیوں ہوا جو میرے لائق نہ تھی۔ میں اپنی اچھائی کے زوم میں رہا، کاش میں آنکھیں اور ذہن و دل کھول کر ہر چیز و بات کا معائنہ کرتا تو حقیقت مجھ پہ کھل جاتی۔ 3 سال صرف تم ہی نہیں، میں بھی اذیت میں رہا ہوں۔ تم اپنے بے قصور ہونے کی سزا جھیل رہی تھی، اور میں تمہیں سزا دینے کی چاہ میں خود کو سزا دیتا رہا۔ کاش کہ میں سچائی جاننے کی کوشش کرتا۔
سچائی جاننے کی کوشش آپ جب کرتے جب آپ کو یقین ہوتا کہ وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے ملک صمد کے کہے پہ یقین تھا۔ تمہارے روز و شب نے بھی جس پر درار نہیں ڈالی۔ میری آنکھوں پر شک کی پٹی بن گئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میری ذات، میرے پندار، میری نسوانیت کے غرور کو تنکے سے بھی ہلکا کر دیا ہے۔ 3 سال میں نے جس اذیت میں گزارے ہیں میں جانتی ہوں یا میرا اللہ، اور میں ان 3 سالوں کی اذیت بھلا سکتی ہوں، مگر وہ ایک لمحہ مجھے نہیں بھولتا جب آپ نے مجھے بد کردار سمجھا۔ کہا نہیں تھا، لیکن آپ کے رویے سے میں نے اپنے لیے نفرت سے زیادہ حقارت محسوس کی تھی، اور وہ حقارت مجھے نہیں بھول سکتی۔ معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو با اختیار ہو، گر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے بڑی حفاظت سے پالا۔ میرا باپ مجھے میری ماں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا کہ میری ماں کمزور تھی اور باپ با اختیار، اور میرے باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی، نسل کی بقا کے لیے مجھے ناکارہ سامان کی طرح رخصت کر دیا۔ میں کمزور تھی، حق تک کا استعمال نہ کر سکی، اور لب سیے بابل کی دہلیز پار کر لی۔ سسرال میں نوکرانی بنا دی گئی کہ قاتل کی بہن کو اتنی تو سزا ملنی ہی چاہیے کہ وہ اپنے جائز حقوق اور عزت و مان سے بھی محروم رہے۔ میں کمزور تھی نا، اس لیے محرومی میں 3 سال بسر کیے، مگر بااختیار لوگوں نے نسل کی بقا کے لیے خیرات میں مجھے میرے جائز حق دینے چاہے، مگر میرا شوہر انکاری ہو گیا کہ اس کی نظر میں بد کردار تھی، اور ایک بد کردار عورت کو اپنی نسلوں کی آبیاری نہیں سونپ سکتا تھا۔ مگر وہ شخص یہاں مجبور تھا کہ وہ بیوی کی بد کرداری کی داستان لب سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اپنی نام نہاد عزت سکون سے زیادہ عزیز تھی۔ بے سکون رہا، اذیت میں رہا، مگر بیوی کو آزاد نہیں کر سکا، اور میں تو ہوں ہی ازل سے کمزور۔ نہ رشتے میں مرضی سے بندھی ہوں، نہ الگ ہو سکتی ہوں۔ جیسے آپ کسی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، اسی طرح میں بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا شوہر مجھے بد کردار سمجھتا ہے، اسے میری پاکیزگی پر شک ہے۔ ہم سب اپنے اپنے طور پر مجبور ہیں، کمزور و بے بس ہیں۔ معاف کرنے کا اختیار تو جب ہوتا میرے پاس جب مجھے دوسرا راستہ نظر آ رہا ہوتا۔ معاف کروں تو یہیں رہوں گی، نہ کروں تو یہیں رہوں گی۔ اس لیے معافی رہنے دیں اور مجھے کچھ وقت دے دیں تاکہ نئی اذیتوں کو جھیل لوں، فراموش نہ کر سکوں، بھولنے کی کوشش ہی کر کے دیکھ لوں کہ کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ معاف کرنا نہ بھولنا۔ ہاں، کوشش کر سکتی ہوں، اور جس دن اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی آپ کو معافی خود بخود مل جائے گی، مگر کچھ تو انتظار کرنا ہوگا کہ 3 سالوں کی اذیت 3 لمحوں میں تو مٹ نہیں سکتی۔ اس نے اپنے آنسو رگڑے تھے اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں 3 لمحے نہیں، میں 3 صدیاں انتظار کر سکتا ہوں کہ غلطی بہرحال مجھ سے ہوئی ہے، تم سزا دینے میں حق بجانب ہو، اور میں انتظار کے ریپر میں لپٹی سزا کو قبول کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ سزا کی مدت پوری کر سکوں جب تک تم چاہو، اور میں وعدہ تو نہیں کرتا، مگر تمہارے دکھ اور اذیت کے مداوع کی، تمہارے کھوئے ہوئے مان اور عزت و مقام کو تمہیں لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ سزا صرف تم نے نہیں میں نے خود اپنے لیے منتخب کی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں سے گر کر زندہ رہ سکتا ہوں، مگر اپنی آنکھوں سے گر کے نہیں، اور آج میں اپنی نگاہوں سے گر گیا ہوں، اور تب بھی اٹھ سکوں گا جب تمہیں تمہارے مقام و حیثیت کے مطابق دنیا کی نظروں میں، اپنی اور تمہاری نظروں میں اٹھا دوں گا۔ وہ آنسو پوچھتا کھڑا ہوا تھا اور ایک نئے عزم سے بولا تھا۔ اس نے حمزہ سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ مقام جو آپ مجھے اب دلانا چاہتے ہیں اس کی چاہ نہیں ہے مجھے کہ کنول کیچڑ میں کھل کر بھی کنول ہی رہتا ہے۔ سلوک میرے ساتھ جو بھی ہوا ہو، سمجھا کچھ بھی جائے، مگر میرا مقام اس حویلی میں بہو اور بیوی کا ہی رہے گا۔ جیسے کیچڑ کبھی کنول پر اثر انداز نہیں ہوتا، میری حیثیت کسی کی سوچ اور رویے سے متاثر نہیں ہوتی کہ نوکرانیوں جیسی زندگی گزارنے کے بعد بھی میں اس حویلی کی بہو ہی کہلاتی ہوں۔ ہاں، مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کے بد کردار سوچنے سے میں بد کردار ہوئی نہیں، مگر یہ الزام برداشت بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کی تکلیف تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن روح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے رویے میں مجھے جس دن بے اختیاری یا با اعتباری نظر آ گئی تو میں سمجھوں گی کہ کنول کھل گیا، وگرنہ سمجھوں گی کیچڑ میں کھلنے والا کنول اپنی الگ پہچان رکھتے ہوئے بد نصیبی کا شکار ہو کر کھلنے کے بجائے مرجھا گیا ہے، اور یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ کنول کو اس کی پہچان ہی رہنے دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود اعتمادی سے بولی تھی۔ ہاں، ٹھیک کہا،
مگر کنول مرجھا کر بھی کنول ہی رہتا ہے، جیسے تم میرے سوچوں کے برعکس جو تھیں وہی رہیں، اور میں انشاءاللہ اس کنول کو مرجھانے نہیں دوں گا۔ یہ اپنی انفرادیت کے ساتھ ضرور کھل کر رہے گا، اور یہ دعویٰ نہیں، یہ وقت ثابت کرے گا، کیونکہ تمہاری زندگی کی رات ختم ہو گئی ہے شاہتاج، اور روشن سویرا باہیں پھیلائے تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا تھا، جہاں سادگی اور بھولپن، پاکیزگی اور نور رچا تھا، جسے وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا، مگر وہ مسکرا نہیں سکی کہ ابھی اس کا اعتبار لوٹا نہیں ہے، مگر وہ وقت دور نہیں ہے جب اس کا اعتبار لوٹے گا اور اس کا انتظار ختم ہوگا، اور زندگی بہارا بن جائے گی کہ خزاں کے بعد بہار کو آنا ہی ہے۔